السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے سبق میں میت کے ترکہ کے متعلق جو حقوق ہیں وہ زیر بحث آئیں گے، یعنی جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور وہ میراث چھوڑتا ہے تو اس میراث کے متعلق کس کس کا کون کون سا حق متعلق ہوتا ہے، اس چیز کو سبق نمبر 1 میں بیان کیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر میت کے ترکہ کے متعلق جو حقوق ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 میت کی تکفین و تجہیز، نمبر 2 میت کے قرضوں کی ادائیگی، نمبر 3 میت کی وصیت پر عمل، اور نمبر 4 ما بقیہ مال ورثاء کے مابین تقسیم۔ تجہیز و تکفین کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے ترکہ میں سے میت کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا جائے گا، لیکن اس میں ہر طرح کے اسراف اور بخل سے بچنا ضروری ہے۔ یہ اسراف اور بخل کبھی تو تعداد کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی قیمت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اسراف اور بخل کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا مسنون ہے۔ اب اگر مرد کو 3 سے کم اور عورت کو 5 سے کم کپڑوں میں کفن دیا گیا تو یہ بخل ہوگا، اور اگر مرد کو 3 سے زیادہ اور عورت کو 5 کپڑوں سے زیادہ میں کفن دیا گیا تو یہ اسراف ہوگا۔ اسراف اور بخل سے بچنے کی تعداد کے اعتبار سے یہی صورت ہے کہ مسنون کپڑوں کے اندر ان کو کفنایا جائے۔ قیمت کے اعتبار سے اسراف و بخل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عام طور پر 3 طرح کے لباس استعمال کرتا ہے، شادی بیاہ، خوشی اور عید کے موقع پہ انتہائی قیمتی کپڑے استعمال کرتا ہے۔ عام حالات میں متوسط درجے کے کپڑوں کو استعمال میں لاتا ہے، جبکہ گھر میں کام کاج کے دوران پھٹے پرانے کپڑوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ تو اب ان 3 حالتوں میں سے متوسط حالت جو ہے یہ اسراف اور بخل سے بچنے والی حالت ہے۔ اگر قیمتی کپڑا جس طرح کہ وہ شادی بیاہ، عید کے موقع پہ استعمال کرتا ہے، اگر اس نوعیت کے کپڑے کو کفن بنایا گیا تو یہ اسراف میں بات چلی جائے گی۔ جس طرح گھر میں کام کاج کے حوالے سے پھٹے پرانے کپڑوں کو استعمال کر لیتا ہے، اگر پھٹے پرانے کپڑوں کو کفن میں استعمال کیا گیا تو یہ بخل ہوگا۔ تو لہذا عام حالات میں جو متوسط درجے کے ایک آدمی کپڑے استعمال کرتا ہے، اسی متوسط درجے کے کپڑے کا کفن اگر بنایا جائے گا تو یہ افراط و تفریط سے بچنے کی صورت ہوگی۔ تجہیز و تکفین کے بعد میت کے ذمہ اگر قرض ہوگا تو اس کی ادائیگی کی جائے گی، اور قرض کی ادائیگی میں اگر سارا مال ہی خرچ ہو جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، سارا مال خرچ کر کے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ ہاں البتہ جو اللہ کا قرض ہے، زکوٰۃ وغیرہ،
وہ اس میں شامل نہیں۔ ہاں اگر وہ رسا اپنی خوشی سے، بامی رضامندگی سے اس کے ذمے جو اللہ کے قرض ہیں وہ ادا کرتے ہیں تو ان کا یہ ادا کرنا جائز ہوگا۔ یا خود میت نے اس حوالے سے وصیت کی ہے تو 1/3 کی حد تک وصیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے ان قرضوں کو ادا کرنا ورثاء کے ذمے لازم ہوگا۔ میت کے کفن دفن اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس میں اس کے 1/3 میں میت کی وصیتوں کو جاری کیا جائے گا۔ لیکن وصیت کے جاری کرنے سے قبل یہ دیکھنا ہوگا کہ وصیت جو اس نے کی ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے چند ایک شرائط ہیں۔ وصیت کے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کی وصیت کی جائے جو شریعت میں جائز ہو، یعنی مباح چیز کی وصیت کی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، یعنی جو موصی لہو ہے، وہ احسان کے قابل بھی ہو۔ وصیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے کے بعد وصیت کرنے والے نے وصیت سے رجوع نہ کیا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وصیت جس کے لیے کی گئی ہے وہ وصیت کے وقت زندہ بھی ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جس چیز کی وصیت کی گئی ہے وہ قابل تملیک ہو، یعنی اس میں مالک بنانا ٹھیک ہو۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ وصیت کرنے والے کا نہ تو قاتل ہو اور نہ ہی اس کا وارث ہو۔ تجہیز و تکفین، ادائیگی قرض، تنفیذ وصیت کے بعد جو مال بچے گا اس کو شرعی ورثاء کے مابین شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، مع السلام۔